بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنامی روز کے معزز سامعین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ یہ سبھی دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھی طوفانی بارش میں بجلی کہیں گرتی ہے، مگر یہ کوئی نہیں جانتا کہ کہاں اور کس پر گرتی ہے۔ سونیا کے متعلق بھی دشمن یہ جان نہیں پاتے تھے کہ وہ کب اچانک ہی انتقام لہراتی ہے اور ان میں سے کس پر ٹوٹ پڑتی ہے۔ اس وقت میں بھی یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ یکا یک بیٹی کو چھوڑ کر کہاں گئی ہے اور کس کی شامت آ گئی ہے۔ میں علی اور اپنے نوزائیدہ نواسے کی حفاظت کے سلسلے میں اس قدر مصروف تھا کہ کسی دوسری طرف دھیان نہیں دے سکتا تھا۔ سونیا سے بھی پوچھنے کا وقت نہیں تھا کہ وہ کس شکار پر جپٹنے جا رہی ہے۔ یوں بھی اسے پوچھنا ضروری نہیں تھا، ایک ذرا تشویش تو تھی کہ وہ کیا کرنے والی ہے اور کیا ہونے والا ہے۔ میں اپنی آغوش میں گرنے والی بجلی کو ساری عمر دیکھتا، سمجھتا، چومتا اور پیار کرتا آیا ہوں۔ یہ یقین تھا کہ تھوڑی دیر بعد شکار زندہ یا مردہ ہمارے سامنے ہوگا۔ سونیا کے ساتھ ہوا یہ تھا کہ اس نے اچانک ہی اس کی بو پائی تھی، یعنی وہ تھوڑی دیر پہلے اس شہر میں نہیں تھا۔ اس نے سونگتے ہوئے سمت کا تعین کیا تو پتا چلا وہ ایئرپورٹ پر ہے اور ابھی کہیں سے اس شہر میں آیا ہے۔ اس کی بو نے بتا دیا تھا کہ وہ کون ہے۔ وہ میرے زبردست ناقابل شکست دشمنوں میں سے ایک تھا۔ کچھ عرصہ پہلے میرے ہاتھوں سے مرنے والا تھا۔ میں نے اسے اپاہج بنا کر دشمنوں کے لیے عبرت کا سامان کیا تھا، مگر وہ میری توقع کے خلاف بڑی چالاکی سے ایشورا کی پناہ میں چلا گیا تھا۔ ایشورا اسے سیارے میں لے گیا تھا۔ اس نے وہاں جا کر اس کا غلام بن کر نئے سرے سے توانائی حاصل کی تھی۔ دوبارہ ہاتھ پاؤں سے تگڑا ہو گیا تھا۔ جی ہاں، وہ برین ماسٹر تھا۔ وہ ساری عمر ہماری دنیا کے ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک خیال خانی کی دوڑ لگاتا رہا تھا۔ ہماری زمین کے جغرافیائی اور سیاسی حالات کو بہت گہرائی تک سمجھتا تھا۔ ایشورا نے اس کی معلومات سے اور ٹیلی پیتھی کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے اسے اپنا مشیر خاص اور دست راست بنا لیا تھا۔ شیطان کے متعلق کہا جاتا ہے وہ جان سے نہیں مارتا، مگر ساری عمر ہلکان کرتا رہتا ہے۔ ایشورا زمین پر آ کر اگرچہ ہمیں بالکل ہی نابود کرنے کے سلسلے میں ناکام رہا تھا، تاہم ہمارے دن رات کا سکون اور اطمینان غارت کر رہا تھا۔ ان حالات میں اس نے برین ماسٹر جیسے عرضی شیطان کو اپنا نائب بنا لیا تھا۔ وہ ایشورا کے احکامات کی تعمیل کے لیے سیارے سے زمین پر کب آتا اور کب جاتا تھا، ہم کبھی جان لیتے تھے اور کبھی اس کی آمد اور کارستانی سے غافل رہتے تھے۔ اس بار اس کی شامت آ گئی تھی۔ سونیا نے اس کی بو پا لی تھی، لہٰذا وہ فوراً ہی علی کو میرے حوالے کر کے اسپتال سے چلی گئی۔ ایسے وقت اس نے کبریا کو اپنے پاس بلا لیا تھا۔ اس نے خیال خانی کے ذریعے حاضر ہو کر پوچھا، یس ماما، یہ آپ کار ڈرائیو کرتی ہوئی کہاں جا رہی ہیں؟ مجھے برین ماسٹر کا سراغ مل رہا ہے، وہ ایئرپورٹ کی طرف ہے۔ اوہ مائی گاڈ، وہ سیارے سے ادھر آیا ہے؟ پھر وہ کہکا لگاتے ہوئے بولا، ایسے وقت کہتے ہیں آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، وہ سیارے سے سیدھا آپ کی جولی میں ٹپک رہا ہے۔ بیٹے یہ سوچو کہ اس نے ایسے شہر میں آنے کی ضرورت کیوں کی جہاں میں اس کی بو پا سکتی ہوں۔ وہ اچھی طرح جانتا ہوگا کہ پکڑا گیا تو میں اس کی گردن دبوچ لوں گی۔ وہ ڈرائیو کر رہی تھی، ونڈ سکرین کے پار دیکھتے ہوئے بولی، کیا وہ جان بوجھ کر مجھ سے ٹکرانے آیا ہے؟ بیٹے نے ہنستے ہوئے کہا، ماما آپ سے ٹکرانے کی ضرورت کوئی نہیں کرتا، شیطان بھی کترا کر نکل جاتا ہے۔ برین ماسٹر شاید اس خوش فہمی میں مبتلا ہو کر آیا ہے کہ آپ کو اس کی بو نہیں ملے گی۔ سونیا نے ہنستے ہوئے گاڑی کو دوسری سڑک پر موڑتے ہوئے کہا، ہاں ایسی ہی کوئی بات ہے۔ ایشورا نے اپنے وفاداروں کو میری سونگنے کی حصے محفوظ رکھنے کے لیے ایک دوا تیار کی ہے۔ جب اس دوا کو استعمال کیا جاتا ہے تو عارضی طور پر بدن کی قدرتی بو ختم ہو جاتی ہے۔ ہاں میں نے سنا تھا اس کے وفادار ایسی دوائیں آزما رہے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے، کیا انہیں کامیابی ہو رہی ہے؟ یقیناً وہ اس دوا سے خاطر خواہ نتائج حاصل کر رہے ہیں۔ یہ بات اس طرح سمجھ میں آتی ہے کہ جس طرح پرفیوم استعمال کرنے سے عارضی طور پر پسینے کی مہک ختم ہو جاتی ہے اور خوشبو مسلط ہو جاتی ہے، ویسے ہی وہ چند گھنٹوں کے لیے ہی صحیح اپنے جسم کی بو مجھ سے چھپا لیتے ہیں۔ کبریا نے کہا، لیکن بدن یا لباس پر اسپرے کی جانے والی خوشبو دیر پا نہیں ہوتی، چار دیواری میں رہو تو گھنٹوں رہتی ہے، کھلی فضا میں جلد ہی تحلیل ہو کر اپنا اثر کھو دیتی ہے۔ درست کہہ رہے ہو، انہوں نے جو دوا تیار کی ہے وہ چند گھنٹوں میں اپنا اثر کھو دیتی ہے۔ ابھی برین ماسٹر کے ساتھ یہی ہو رہا ہے، وہ کھلی فضا میں ہے، اس نے جو دوا استعمال کی ہے یقیناً اس کا اثر زائل ہو رہا ہے اور وہ نادانستگی میں اور لا علمی میں ظاہر ہو چکا ہے۔ ماما آج اس کا کام تمام ہو ہی جائے۔ یہ ان دشمنوں میں سے ہے جو ہمیں ایک طویل مدت تک پریشان کرتے رہے ہیں، پھر اس کمبخت نے تو اپنی ہی دنیا کے خلاف دشمنی کی انتہا کر دی ہے، سیارے والے کا دست راست اور غلام بن گیا ہے۔ پرانی کہاوت ہے، جب گیدڑ کی موت آتی ہے تو وہ شہر کا رخ کرتا ہے۔ شاید ہمارے اس دشمن کی موت آ گئی ہے۔ آپ راستہ بدل رہی ہیں، ایئرپورٹ ادھر نہیں ہے۔ مجھے معلوم ہے جدھر بو مل رہی ہے ادھر جا رہی ہوں۔ شاید وہ کہیں رک گیا ہے کیونکہ اس کی بو ایک جگہ ٹھہری ہوئی ہے۔
پھر تو اچھا ہی ہے، آپ اسے راستے میں ہی دبوچ لیں گی۔ وہ بہت شاطر ہے، اس کے معاملے میں عجلت نہ دکھانا، اگر اس کے آس پاس کوئی ہو تو اس کے اندر نہ جانا۔ کیوں ماما؟ وہ ایشورا کا نائب ہے، یہاں سیارے کے ٹیلی پیتھی جاننے والے اسے دور ہی دور سے سیکیورٹی فراہم کر رہے ہوں گے، کسی وجہ سے کوئی اس کے قریب جا سکتا ہے۔ ایسے وقت تم اسے عام آدمی سمجھ کر اعلی کار بنانے جاؤ گے تو وہ تمہاری سوچ کی لہروں کو محسوس کرتے ہی برین ماسٹر کو خطرے سے آگاہ کر دے گا۔ آل رائٹ، میں محتاط رہوں گا۔ وہ ڈرائیو کرتی جا رہی تھی، آگے ایک موڑ پر لوگوں کی بھیڑ دکھائی دی، کتنی ہی گاڑیاں ادھر ادھر بے ترتیبی سے رکی ہوئی تھیں، اندازہ ہو رہا تھا کہ کوئی حادثہ پیش آیا ہے۔ سونیا نے قریب پہنچ کر گاڑی روکتے ہوئے کہا، برین ماسٹر اسی جگہ ہے، اس کی بو یہاں ٹھہری ہوئی ہے۔ اس نے کار کی کھڑکی سے سر نکال کر ایک راہگیر کو مخاطب کیا، یہ بھیڑ کیوں لگی ہے؟ اس نے کہا، یہ بڑے لوگ ہیں، شراب پی کر گاڑی چلاتے ہیں، کہیں بھی ٹکرا جاتے ہیں۔ ہمارے دیسی بھائی نے دیسی ٹھرا پی کر ایک انگریز کو گاڑی کی ٹکر ماری ہے۔ کبریوس بولنے والے کے اندر پہنچ گیا، پھر اس کے دماغ پر قبضہ جما کر اسے غائب دماغ بنا کر بولا، ماما میں بھی معلوم کرتا ہوں ہمارا شکار کہاں ہے۔ وہ جلتا ہوا بھیڑ میں گھستا ہوا دو ٹکرانے والی کاروں کے پاس آیا، پتہ چلا رانگ سائیڈ سے آنے والی کار برین ماسٹر کی کار سے ٹکرا گئی تھی، جس کے نتیجے میں اس کا سر کار کے سٹیئرنگ سے ٹکرایا تھا، پیشانی اور چہرہ لہو لہان ہو گیا تھا۔ دو آدمی اسے سہارا دے کر متاثرہ کار سے باہر نکال رہے تھے۔ کبریا ان کے قریب پہنچ گیا، وہ برین ماسٹر کو چہرے سے نہیں پہچانتا تھا، ان کی باتیں سننے کے لیے اور قریب آ گیا۔ لہو لہان ہونے والا سپاہیوں سے کہہ رہا تھا، میں ٹھیک ہوں، یہ میرے ہمدرد ہیں، مجھے اسپتال لے جا رہے ہیں، آپ رانگ ٹریک پر گاڑی چلانے والوں کا محاسبہ کریں۔ کبیرہ زخمی کے اندر پہنچ گیا، تب پتہ چلا وہی برین ماسٹر ہے، زخمی ہونے کے باعث پرائی سوچ کی لہروں کو محسوس نہیں کر رہا ہے۔ کبیرہ کسی روک ٹوک کے بغیر اس کے خیالات پڑھنے لگا، یہ معلوم ہوا کہ جو ہمدرد اس کی امداد کرنے آئے تھے وہ سہارا دے کر اپنی گاڑی میں لے جا رہے تھے، وہ کوئی اور نہیں سیارے کی مخلوق تھے۔ وہ ماسٹر کو اپنی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر پہنچاتے ہوئے خیال خانی کے ذریعے باتیں کر رہے تھے۔ وہ زخمی تھا، پریشان ہو کر کہہ رہا تھا، میری فکر نہ کرو، یہاں آس پاس دشمنوں کو تلاش کرو، انہوں نے جان بوجھ کر گاڑی ٹکرائی ہے، میرے دماغ کو متاثر کیا ہے تاکہ میں ان کی سوچ کی لہروں کو محسوس نہ کروں۔ ایک مددگار نے کہا، پریشان نہ ہو، ہم اپنی جان پر کھیل کر آپ کی حفاظت کریں گے۔ دوسرے نے کہا، ہمارے دوسرے ساتھی ان گاڑی چلانے والوں کی خیالات پڑ چکے ہیں، وہ دشمن نہیں ہیں، انہوں نے شراب کے نشے میں یہ غلطی کی ہے، وہ پولیس کی حراست میں ہیں۔ ماسٹر نے کہا، مجھے اطمینان نہیں ہوگا، ٹھیک ہے وہ شرابی ہیں، انہوں نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا، لیکن میرے دشمنوں نے ان کے دماغوں میں گھس کر مجھے زخمی کرنے کی چالاکی دکھائی ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے وہ میرے اندر چھپے ہوئے ہیں، چپ چاپ خیالات پڑھ رہے ہیں اور ہماری باتیں سن رہے ہیں۔ ایک نے ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر گاڑی سٹارٹ کی، پھر اسے آگے بڑھاتے ہوئے کہا، آپ ہم سے تجربہ کار ہیں، اپنے دشمنوں کو بہتر سمجھتے ہیں، یقیناً وہ ایسا کر سکتے ہیں جیسا آپ کہہ رہے ہیں۔ دوسرے نے کہا، مگر یہ بات عقل نہیں مانتی کہ انہیں آپ کی آمد کا علم ہو جائے گا، جبکہ آپ بڑی رازداری سے آئے ہیں، یہاں سونیا بھی آپ کی بو نہیں پا سکے گی۔ ڈرائیو کرنے والے نے کہا، ارے ہاں، آپ کھلی فضا میں ہیں، اس دوا کو ایک بار استعمال کریں، سونیا کی طرف سے اندیشہ نہیں رہے گا۔ وہ پچھلی سیٹ پر نیند براز تھا، اپنے بیگ سے دوا نکالتے ہوئے بولا، مجھے مرم پٹی کے لیے اسپتال نہ لے جاؤ، آگے پیچھے نادیدہ دشمنوں کو تاڑنے کی کوشش کرتے رہو، کیا میری خفیہ پناہ گاہ میں فرسٹ ایڈ کا سامان نہیں ہے؟ ضرور ہے، جہاں آپ کی خفیہ رہائش گاہ کا انتظام ہے وہاں مرہم پٹی ہو جائے گی۔ ہم تھوڑی دیر تک خاموش رہے، اس نے ایک ٹیبلٹ منہ میں رکھ کر پانی کی بوتل سے 2-4 گھونٹ لیے۔ ادھر کبریا نے سونیا کو بتا دیا کہ وہ برین ماسٹر کے اندر پہنچا ہوا ہے، ابھی اسے ایک ویگن کار میں کسی خفیہ رہائش کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ سونیا بہت فاصلہ رکھ کر اس ویگن کار کا تعاقب کرنے لگی۔ کبریا پھر اس کے اندر آ گیا، وہ اپنے وفاداروں سے کہہ رہا تھا، ہم نے فرحات کو اس کی بیٹی عالی اور ہونے والے بچے کے معاملے میں الجھا دیا ہے، سونیا بھی اسی اسپتال میں ہمارے وفاداروں کی بو سونگتی پھر رہی ہوگی، وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکے گی کہ میں ادھر آ گیا ہوں۔ ایک نے کہا، ہمیں یقین ہے سونیا اور فرحات دونوں ہی آپ کی موجودگی سے بے خبر ہیں، یہ تو معلوم کرو وہاں اسپتال میں کیا ہو رہا ہے، کیا علی ماں بن چکی ہے اور کیا اس بچے کو زمین پر آتے ہی آسمان پر پہنچا دیا گیا ہے، ہم ابھی معلوم کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک خیال خانی کی پرواز کرتا ہوا اسپتال میں دوسرے ساتھیوں کے پاس چلا گیا۔ برین ماسٹر نے دل برداشتہ ہو کر کہا، کیا مصیبت ہے، یہاں آتے ہی زخمی ہو گیا ہوں، خیال خانی کی قابل نہیں رہا۔
ایک نے تسلی دیتے ہوئے کہا فکر نہ کریں، عارضی پریشانی ہے، 2-4 گھنٹے میں توانائی حاصل ہو جائے گی، پھر آپ خیال خوانی کر سکیں گے۔ اس کے ساتھ ایسا پہلے بھی ہو چکا تھا، اس نے ایک آدھ بار ذہنی طور پر کمزور ہونے کے بعد دوبارہ خیال خوانی کے لیے خود بخود توانائی حاصل کی تھی۔ اسے امید تھی کہ خفیہ رہائش گاہ میں پہنچنے کے بعد یوں بدستوں پا نہیں رہے گا، یوگا کی صلاحیتیں بھی بحال ہو جائیں گی، پھر دشمن تو کیا اس کے اپنے وفادار بھی اجازت کے بغیر اس کے اندر نہیں آ سکیں گے۔ جب بلی بچے دیتی ہے تو ان دنوں اس کا سب سے بڑا دشمن بلہ ہوتا ہے۔ حالانکہ وہ اس کا یار دلدار ہوتا ہے، لیکن فطرتاً اس میں ایسی درندگی ہوتی ہے کہ اپنے نوزائیدہ بچے کو کھا جاتا ہے۔ بعض انسان بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، اپنے بچوں کو بڑی بے رحمی سے مار ڈالتے ہیں۔ دین اسلام سے پہلے بیٹیاں پیدا ہوتی تھیں تو لوگ انہیں زندہ دفن کر دیتے تھے، معصوم جانوں پر ذرا بھی ترس نہیں آتا تھا۔ تاریخ میں ایسی بے شمار مثالیں ہیں کہ اپنی اولاد کو رسوائی کے خوف سے یا وقتی مفادات حاصل کرنے کی خاطر موت کی گھاٹ اتار دیا گیا۔ گرینڈ ماسٹر بھی ایسا ہی تھا، اس نے بھی اپنی بیٹی اینا اور داماد بے باک مومن کو زہر دے کر مار ڈالنے کی بڑی کامیاب کوشش کی تھی، مگر وہ دونوں خوش قسمتی سے بچ گئے۔ کوئی دشمن کوئی غیر مارنے آتا تو کوئی بات نہ ہوتی، غیر تو پھر غیر ہوتے ہیں۔ اگرچہ اینا نئی زندگی پا کر بے باک مومن کے ساتھ خوش تھی، مگر یہ سوچ کر شرمندہ ہوتی رہتی تھی کہ اپنے باپ کی نظروں میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ وہ جیسے غلاظت تھی، غلاظت کو گٹر میں پھینک دیا جاتا ہے، باپ نے بھی اسے پھینک دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ بے باک مومن نے کہا میں برینڈ ماسٹر کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، وہ تو باپ کہلانے کے بھی لائق نہیں ہے۔ اینا نے کہا پہلے تم ڈیڈی کے خلاف بولتے تھے تو میں خاموشی سے سن لیتی تھی کیونکہ تم سچ بولتے تھے، لیکن میرا دل اندر سے دکھتا تھا، کچھ بھی ہو وہ میرے فادر ہیں۔ باپ جیسا بھی ہوتا ہے بیٹیوں کے دل سے کبھی نہیں جاتا۔ پھر وہ درد بھرے انداز میں گہری سانس لے کر بولی مگر اب یہ سوچ کر شرمندہ ہو رہی ہوں کہ وہ میرے باپ ہیں اور میں ان کی بیٹی ہوں۔ آئندہ باپ کا لفظ ہی زبان پر نہ لاؤ، ذرا ان لمحات کو یاد کرو جب تم زہر کی تکلیف سے تڑپ رہی تھی اور جان دینے والی تھی، تب وہ باپ کہلانے والا خیال خوانی کے ذریعے تمہارے اندر ہوگا اور ایک درندے کی طرح تماشائی بن کر تمہیں سسک کر دم توڑتے ہوئے دیکھتا رہا ہوگا۔ وہ بھیگی ہوئی آنکھوں سے مومن کو دیکھتے ہوئے بولی اتنا سب کچھ ہو گیا پھر بھی یقین نہیں آتا کہ انسان اس قدر سنگ دل بھی ہوتا ہے، لہو کے رشتوں سے موت کا کھیل کھیلتا ہے۔ اگر قسمت نے ساتھ دیا تو یہ کھیل میں تمہارے باپ کے ساتھ نہیں تمہارے دشمن کے ساتھ کھیلوں گا اور تمہیں اس کی عبرتناک موت کا تماشا دکھاؤں گا۔ میں نہیں دیکھ سکوں گی، تمام انسانوں کے دل دماغ اور مزاج ایک جیسے نہیں ہوتے، میں کسی اپنے کو تو کیا کسی دشمن کو بھی دم توڑتے نہیں دیکھ سکتی۔ یہ سوچ کر بھی دکھ ہوتا ہے کہ خوبصورت زندگی گزارنے والے مرتے کیوں ہیں۔ وہ اس کے سینے سے لگتے ہوئے بولی میں ایک بار ان سے ملنا چاہتی ہوں۔ یعنی پھر وہی بیٹی کی کمزوری اور محبت؟ نہیں، اب میں خود کو اندر سے ٹٹولتی ہوں تو ان کے لیے ایک ذرا سی محبت محسوس نہیں کرتی، پھر اس سے ملنا کیوں چاہتی ہو؟ آخری بات دیکھنا چاہتی ہوں کہ بیٹی کو زہر دینے کے بعد باپ کیسا دکھائی دیتا ہے۔ وہ ایک گہری سانس لے کر بولی دیکھنا چاہتی ہوں وہ مجھ سے نظریں ملا سکے گا یا نہیں، اگر ملائے گا تو میں اس کی ڈٹائی پر تھوک دوں گی، پھر تو میں جی جان سے کوشش کروں گا کہ تمہاری اس سے ملاقات ہو جائے۔ مشکل یہ ہے کہ اب وہ سیارے میں رہتا ہے، کبھی کبھی ادھر آتا ہوگا، اس کی آمد و رفت کا پتہ نہیں چلتا۔ وہ بولی کاش وہ آئے اور ہمیں معلوم ہو جائے، صرف آخری بار سامنا ہو جائے۔ وہ دونوں سے آخری بار سامنا کرنے کی تدبیر سوچتے رہے اور ہر نماز کے بعد دعائیں مانگتے رہے۔ پھر انہوں نے انوشے سے ملاقات کی۔ بے باک مومن نے کہا تم پر خدا کی رحمت ہو، ایسی کم سینی میں اپنی عمر سے بڑھ کر روحانی علوم حاصل کر رہی ہو اور روحانی کشف اور کمالات کے مدارج طے کر رہی ہو۔ ہم ایک معاملے میں تم سے تعاون حاصل کرنے آئے ہیں۔ اینا نے کہا اور ہم کیا بتائیں کہ کیا چاہتے ہیں، تم پر خدا کی رحمتیں نازل ہوتی رہیں، تم تو بولنے والوں کی صورت دیکھتے ہی ان کے اندر کی بات سمجھ لیتی ہو۔ انوشے نے کہا آپ کے باپ نے آپ کو شرمندہ کیا ہے، آپ کو دل توڑا ہے۔ جو شخص اتنی خوبصورت دنیا کو تباہ کرنے کے لیے سیارے والوں کا غلام بن جائے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، اور چونکہ کچھ بھی کر سکتا ہے اس لیے بیٹی کو بھی زہر دینے سے نہیں ہچکچایا۔ مومن نے کہا ایسے ظالم کو اپنے برے انجام تک پہنچنا چاہیے۔ انوشے نے کہا آپ یقیناً اوڈی مین کو جانتے ہوں گے، وہ غیر معمولی قوت سماعت کا حامل ہے، حد نظر کے فاصلے پر بولنے والوں کی باتیں صاف طور پر سن لیتا ہے۔ کبھی وہ برینڈ ماسٹر کا جانثار ماتحت تھا، اب اس سے بدظن ہو گیا ہے کیونکہ وہ اس کی خدمات کو نظر انداز کر کے اسے اچھا خاصا نقصان پہنچا کر سیارے میں چلا گیا ہے۔ اس نے ذرا توقف سے کہا وہ اپنے اس آقا سے مرنے مارنے کی حد تک نفرت کرنے لگا ہے، یہی چاہتا ہے کہ برینڈ ماسٹر کو اس کے برے انجام تک پہنچنا چاہیے۔ مومن نے کہا کسی بچے سے بھی پوچھا جائے تو وہ بھی یہی کہے گا کہ ہماری دنیا کو تباہ کرنے والا تباہ ہو جائے۔
انوشے نے کہا آپ تو جانتے ہیں کبریا نے اوڈی مین کو اپنا معمول اور تابعدار بنا رکھا ہے۔ میں نے اس کے ذہن میں یہ بات ڈالی تھی کہ وہ حیدرآباد دکن جائے، وہ وہاں پہنچا ہوا ہے، آپ سے بھی یہی کہتی ہوں وہاں جائے، پھر خدا کو جو منظور ہوگا وہی ہوگا۔ اینا اور بے باک مومن نے یہی کیا، انہیں بابا صاحب کے دورے سے جانے کی اجازت مل گئی۔ وہ اسی رات ایک فلائٹ کے ذریعے انڈیا کے شہر حیدرآباد پہنچ گئے۔ اوڈی مین ایک 5 اسٹار ہوٹل میں تھا، اینا اور بے باک مومن نے بھی وہیں قیام کیا۔ وہ تینوں ایک دوسرے کے کام اور نام سے اچھی طرح واقف تھے، لیکن چہروں سے شناسائی حاصل نہیں تھی۔ انوشے نے خیال خوانی کے ذریعے انہیں ایک دوسرے سے متعارف کرایا۔ اوڈی مین نے کہا ایک رات میں نے خواب میں دیکھا تھا اس شہر میں اس ہوٹل میں تم دونوں سے ملاقات کر رہا ہوں۔ تعجب ہے وہی خواب والا منظر ابھی سچ ہو رہا ہے۔ وہ نہ تو جانتا تھا نہ جان سکتا تھا کہ انوشے نے خیال خوانی کے ذریعے اسے ایسا خواب دکھایا تھا۔ بے باک مومن نے کہا یوں سمجھو ہم بھی خواب دیکھ کر یہاں آئے ہیں اور خواب میں اپنے دشمنوں کو یعنی تمہارے باس برین ماسٹر کو دیکھا ہے۔ وہ نفرت سے بولا اسے میرا باس نہ کہو، وہ کبھی میرے نشانے پر آئے گا تو اسے گولی مار دوں گا۔ بے باک نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا اگر اسے اتنی ہی نفرت ہے اور اس کے جانی دشمن ہو تو ہمارے دوست بن جاؤ، تم اسے گولی مارو یا نہ مارو وہ ضرور مرے گا۔ انہوں نے پھر ایک بار مصافحہ کیا، اس بار ان کے اندر اپنائیت اور گرم جوشی تھی۔ ان لمحات میں صرف ان کے ہاتھ ہی نہیں دل بھی مل رہے تھے۔ وہ سب ہوٹل کے لاؤنج میں بیٹھ کر چائے پینے لگے۔ تم اس سے بدزن کیوں ہو گئے ہو؟ وہ بولا تم اس کی بیٹی ہو، تمہیں کیا بتاؤں کہ کتنی شرمناک بات ہے۔ بے باک مومن نے کہا یہ کسی شیطان کی بیٹی نہیں، صرف میری جان ہے، میری شریک حیات ہے۔ وہ بولی دنیا میں بے شمار لاوارث بچے پیدا ہوتے ہیں، پیدائش کے حوالے سے میں یتیم ہوں، کبھی جو میرا باپ کہلاتا تھا وہ مر چکا ہے۔ مومن نے پوچھا یہ بتاؤ تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے؟ اوڈی مین نے کہا یہ تو تمہیں معلوم ہوگا کہ سیارے کے لوگ عجیب سی شکل و صورت کے حامل ہوتے ہیں، سرجری کے ذریعے انسانی چہرے بنا کر آتے ہیں، ان کی عورتیں بھی بدصورت ہوتی ہیں، اس لیے وہ ہماری دنیا کی عورتوں کے دیوانے ہو جاتے ہیں۔ اینا اور بے باک مومن سب بھی جانتے تھے کہ سیارے سے آنے والی ہماری عورتوں کے چکر میں چکراتے اور حرام موت مرتے رہتے ہیں۔ اوڈی مین نے کہا برین ماسٹر ہماری عورتوں کا دلال ہے۔ انہوں نے چونک کر اسے دیکھا، وہ بولا ہماری دنیا کی حسین ترین عورتوں کو اپنی معمولہ اور تابعدار بنا کر ایشورا کے پاس پہنچاتا ہے۔ میں نے اس سے کہا تھا تمہیں سب ہی ایک زبردست باصلاحیت اور ناقابل شکست خیال خوانی کرنے والا تسلیم کرتے ہیں، تم نے اپنے طور پر رعب و دبدبہ قائم کیا ہے، مگر ایشورا کے دست راست بننے کے بعد اسے خوش کرنے کے لیے دلال بن گئے ہو۔ کیا تمہیں احساس ہے کہ خود کو کتنی پستی میں گرا رہے ہو؟ چائے کا آخری گھونٹ پی کر پیالی میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ دلال کہنے پر وہ غصے سے بھڑک گیا، مجھے باتیں سنانے لگا، حتیٰ کہ گالی بھی دی۔ تب سے ہمارے درمیان خلیج پیدا ہو گئی۔ مومن نے کہا اس سے وفاداری پر مٹی ڈالو، وہ خود ہی اپنی شخصیت کو ذلیل اور کمتر بنا رہا ہے، تمہارا کچھ نہیں بگڑ رہا ہے۔ وہ ایک گہری سانس لے کر بولا بگڑ گیا ہے، اسی لیے میں اندر ہی اندر انتقاماً کھولتا رہتا ہوں، لیکن اس کا کچھ بگاڑ نہیں پاتا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنے چہرے کو ڈھانپ لیا، صاف پتہ چل رہا تھا کہ آنسو چھپا رہا ہے۔ وہ ذرا دیر تک چپ رہا، اپنے جذبات پر قابو پاتا رہا۔ جب اس نے چہرے پر سے ہاتھ اٹھایا تو آنکھیں بھیگی ہوئی تھی۔ اینا اور بے باک مومن اسے خاموشی سے تک رہے تھے۔ اس نے رومال سے آنکھیں پونچھتے ہوئے کہا جسے میں آقا کہتا تھا وہ کتا ہے کتا۔ ایشورا نے ایک بار میری بیٹی کو دیکھ لیا تھا، اس کے لیے پاگل ہو رہا تھا، اور پھر ماسٹر نے میری معصوم بچی کو غائب کرا دیا۔ اینا نے کہا لعنت ہے اس پر۔ بے باک نے پوچھا تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ تمہاری بیٹی کو ایشورا کے پاس پہنچایا گیا ہے؟ میری بیٹی نے افریقہ کے کسی ملک سے مجھے فون پر مخاطب کیا تھا اور کہا تھا پاپا میں اس دنیا سے دور کائنات کی سیر کرنے جا رہی ہوں۔ میں نے پوچھا یہ کیا بکواس کر رہی ہو، کہاں ہو تم؟ میں بولی میں جنوبی افریقہ کے ایک ریگستان میں ہوں، یہاں سے ایک اسپیس شپ مجھے ایک سیارے میں لے جائے گی، اس سیارے کا حکمران مجھ پر عاشق ہو گیا ہے۔ میں نے کہا میری بیٹی میری جان یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو، کیا تم نے نشہ کیا ہے؟ پہلے کبھی اپنے باپ سے ایسی بات نہیں کی، آج تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ایسے وقت مجھے اپنے اندر برین ماسٹر کی آواز سنائی دی۔ وہ کہہ رہا تھا بیٹی کی باتیں تمہاری سمجھ میں نہیں آئیں گی، وہ میری معمولہ اور تابعدار بن کر اسپیس شپ میں بیٹھی ہوئی ہے، اپنے سسرال جا رہی ہے۔ میں نے غصے سے داڑتے ہوئے پوچھا یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ کیا مجھ جیسے وفادار اور تابعدار کی عزت اور غیرت کو ایشورا کے پاس پہنچا رہے ہو؟ اس نے کہا غصہ نہ کرو، ٹھنڈے دماغ سے سوچو، تم سیارے کے اس حکمران کے سسر بن رہے ہو جو ان قریب ہماری ارضی دنیا کا مالک و مختار کل ہوگا، تم حکمران شہنشاہ کے سسر بن کر۔ میں نے اس کی پوری بات نہیں سنی، ایک طرف منہ اٹھا کر ایسے تھوکا جیسے وہ تھوک اس کے اوپر جا رہا ہو۔ اس نے غصے سے کہا ارے تو کیا تھوکے گا، تیری بیٹی کی آبرو پر تیری غیرت پر ایشورا دن رات تھوکتا رہے گا، جا سر پیٹتا رہ، ماتم کرتا رہ، کہیں جا کر ڈوب مر۔
آؤڈی مین ایسے ہانپتے ہوئے بول رہا تھا جیسے ذلت کی دلدل میں ڈوبتا اور دنستا جا رہا ہو۔ اینا تڑپ کر اس کے پاس آ گئی، اسے اپنی طرف کھینچ کر اس کے سر کو شانے پر رکھ کر تھپکتے ہوئے بولی، صبر کرو، برداشت کرو۔ جس شیطان نے ایسی ضرورت کی ہے اس کی بیٹی تمہیں سینے سے لگا رہی ہے، میں بھی تمہاری بیٹی ہوں، میرا مومن اسے انتقام لے گا، وہ ابلیس اپنا بہت ہی برتناک انجام دیکھے گا۔ ایسے ہی وقت انوشا نے آؤڈی مین کے اندر سوچ پیدا کی، وہ اس کے مطابق سوچنے لگا، مجھے اس دشمن کی طرف دھیان دینا چاہیے، اس کی آواز پر توجہ مرکوز کرنی چاہیے، ہو سکتا ہے وہ کہیں کسی سے بولتا ہوا سنائی دے، شاید وہ سیارے سے ادھر آیا ہو۔ اس کا سر اینا کے شانے پر رکھا ہوا تھا، وہ اسے دلاسا دے رہی تھی۔ اس نے اسی لمحے میں برین ماسٹر کی آواز پر دھیان دیا تو وہ بولتا ہوا سنائی دیا۔ وہ ایک دم سے جیسے اچھل پڑا، چونک کر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اینا نے پوچھا، کیا ہوا؟ وہ بولا، جسٹ اے منٹ، میں اس خبیث کی آواز سن رہا ہوں، وہ اسی شہر میں ہے۔ وہ سب ایسے تن کر بیٹھ گئے جیسے ابھی اس پر جپٹنے والے ہوں۔ آؤڈی مین خلا میں تکتے ہوئے سن رہا تھا اور کہہ رہا تھا، وہ ایئرپورٹ میں ہے، امیگریشن کاؤنٹر پر ایک افسر سے بول رہا تھا، اب شاید لگیج ہال کی طرف گیا ہے۔ بے باک نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا، فوراً اٹھو، ایئرپورٹ یہاں سے قریب ہے، ہم ابھی اسے دبوچ لیں گے۔ وہ اٹھتے ہوئے بولا، اب وہ بچ کر نہیں جائے گا، جہاں بھی جائے گا میں اس کی آواز کو تعاقب کرتا ہوا اس کی قبر تک پہنچ جاؤں گا۔ وہ تینوں تیز رفتاری سے چلتے ہوئے ہوٹل سے باہر آئے، پھر ایک رینٹڈ کار میں بیٹھ کر ایئرپورٹ کی سمت جانے لگے۔ آؤڈی مین نے کہا، پتہ نہیں وہ سیارے سے کب آیا ہے، یورپ کے کسی ملک میں چھپ کر رہا ہوگا، آج یہاں آیا ہے۔ اینا نے پوچھا کہ اس کی آواز سنائی دے رہی ہے؟ نہیں، ابھی خاموشی ہے، یہاں تنہا آیا ہوگا، اسی لیے باتیں کرنے والا کوئی اس کے ساتھ نہیں ہے۔ گاڑی کی رفتار ذرا سست رکھو، پتہ نہیں وہ ایئرپورٹ سے نکل کر کہاں پہنچے گا، جب وہاں کسی سے بولے گا اس جگہ کا اور سمت کا اندازہ ہوگا۔